یا فرمایا کہ کوئی ایسی کتاب لے آئیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار بیہودہ باتوں سے پاک ہے، میں تو فقط ایک انسان ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک رکھا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لا نزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کیا نبی فرما دیجئے زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی ہر بات سے واقف ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہی چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مَأْوَاهُ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَّتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور جب بھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، مشرکین کے اعمال کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسے کمزور انسان پیدا کرنے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اسی اللہ نے ان لوگوں کے لیے موت کا ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فآبى الظالمون الا کفور، لیکن ظالموں نے کفر ہی کی راہ اختیار کی ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سیدھی راہ کی بجائے غلط راہ اختیار کی، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، انہیں آخرت میں الٹا چلایا جائے گا، یعنی دنیا میں وہ پاؤں کے بل چلا کرتے تھے، انہیں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح چلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے انہیں پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دیا جائے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جنہوں نے کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے، ان پر غور کرنے کے بعد بھی کوشش نہیں کی، انہیں اس جرم کی وجہ سے اندھا کر دیا جائے گا، اسی حالت میں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا، جس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی وقفہ ہوگا، اور ایسی شدید آگ ہوگی جو کبھی بجھنے کا نام نہ لے گی۔ استغفر اللہ۔ جب بھی بجھنی جیسے ہوگی اسے مزید بھڑکا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مردہ انسان کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قُتُورًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے تم انہیں روکے رکھتے، اور انسان تو بڑا ہی کنجوس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزات عطا کیے، یقین نہ آئے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے معلوم ہو ہی چکا کہ یہ معجزات آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائے، اور اے فرعون بے شک میں تو سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے 9 واضح معجزات عطا فرمائے۔ عصائے موسیٰ، چمکتا ہوا ہاتھ، بھری مجلس میں بڑے بڑے جادوگروں کی شکست، قحط سالی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات دیے گئے، مثلاً لاٹھی کا پتھر مارنا جس سے 12 چشمے جاری ہوئے، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، دریا میں راستے بننا۔ لیکن انہی 9 معجزات کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق فرعون اور اس کی نافرمان قوم سے ہے۔ فرمایا فرعون نے معجزات دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے انہیں موسیٰ کی جادوگری کا کرشمہ کہنا شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم دیوانے ہو گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بات یوں نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے تمہاری تباہی کے دن قریب آ چکے ہیں۔ تم اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ تمہارے جادوگر تو حقیقت کو سمجھ کر ایمان لا چکے، پھر بھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جادوگروں کی شعبدہ بازیوں سے نہ تو کسی ملک میں قحط پڑا ہے اور نہ ہی پڑ سکتا ہے۔ لا ظنک فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جميعا۔ پھر اس فرعون نے چاہا کہ انہیں بنی اسرائیل کو اس زمین مصر سے جلاوطن کر دے تو ہم نے اسے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو دریا میں غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین مصر میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وقت آ جائے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی فرما دیجئے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جنہیں قرآن سے پہلے تورات کا علم دیا گیا جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارا رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اہل علم تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع و خضوع کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں۔ فرمایا کہ جو اہل کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کر چکے، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے نزول قرآن سے قبل آسمانی کتب پڑھی ہیں، وہ وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان چکے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کے اثر کی وجہ سے روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے آخری رسول کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ قُلْ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو، رحمان یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جس نام سے بھی پکارو سب اس کے عمدہ نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی نماز میں بلند آواز سے پڑھیں نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ اس کا درمیان کا راستہ اختیار کریں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکے میں نماز پڑھی تو دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یا رحمان کہا۔ جب کفار نے سنا تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 معبودوں کو پکارنے سے روکتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ رحمان کو بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا نادان مشرکین رحمان کو اللہ کی صفت نہیں سمجھتے بلکہ اسے کوئی اور معبود سمجھتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمان کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن کی قرأت کرتے۔ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرتی، وہ جب قرآن سنتے تو قرآن، صاحب قرآن اور قرآن لانے والے سب کو برا کہتے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ مشرک قرآن کریم کو برا کہیں، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نہ سن پائیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لائق ہے، جس نے نہ کسی کو اولاد بنایا، نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے۔ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ وہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ فرمایا کہ مشرکین کا باطل عقیدہ تھا کہ جس طرح ایک بادشاہ کو حکومت چلانے کے لیے امیروں، وزیروں، مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کو بھی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہوگی، اور ہماری دیویاں، دیوتا، غوث، کتب، ابدال اللہ کی حکومت چلانے کے لیے مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت اس باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اسے نہ تو کائنات کی تخلیق کے وقت کسی کی ضرورت تھی، نہ اب کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی معاونت کے لیے اپنی اولاد بھی نہیں بنائی۔ وہ تو ہر حمد و ثنا کا مستحق ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر و مشیر ہے۔ وہ ہر قسم کی محتاجگی اور عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سورۃ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ سورۃ کاف شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دیں۔ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں بلکہ ہمیں معاف کر دیں۔ سورہ کاف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے کہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ ہے، اسی لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک روشنی رہے گی۔ فرمایا اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بھی پاس ہی بندھا ہوا تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک نور دکھائی دیا جو ایک بادل کے ٹکڑے کی طرح ان پر سائے کیے ہوئے تھا۔ صبح انہوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینیت تھی جو اس کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، اسے ہر اعتبار سے درست رکھا تاکہ وہ لوگوں کو اس کے شدید عذاب سے ڈرائے اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں جنت کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں مومنین ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ وہ مشرکین اس کے متعلق کوئی علم رکھتے ہیں نہ ہی ان کے باپ دادا۔ یہ ایک بہت ہی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ مشرکین سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ مشرکین اس کلام پر ایمان نہیں لائیں تو شاید آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے اس کے لیے رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے صاف چٹیل میدان کر دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ غار اور کتبہ والوں کو ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی خیال کرتے ہیں؟ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کی غرض سے اہل کتاب کے علماء سے رہنمائی حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 تاریخی سوالات پوچھے۔ یہ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب صرف حقیقی نبی دے سکتا تھا۔ ان میں سے ایک روح کا سوال تھا، دوسرا اصحاب کہف کا واقعہ اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آنے پر ان تینوں سوالات کے بالکل صحیح جواب دیے۔ فرمایا اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی تفصیل اسی صورت میں ہے اور روح کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اصحاب الکہف کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہاڑ میں موجود غار کو کہف کہتے ہیں۔ الرقیم اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف اچانک غائب ہو گئے تھے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جسے اب الرقیب کہا جاتا ہے، جو گزرے ہوئے زمانے میں الرقیم کے نام سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ اور دیگر مشرکین جو کہ اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب و غریب کہتے تھے آگاہ کر رہے ہیں کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی حیران کن ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، اس کا نظام، سورج چاند ستاروں کی تسخیر، دن رات کا آنا جانا، بے شمار نشانیاں ہیں۔ کیا تم کو وہ سب تعجب خیز نہیں لگتی ہیں؟ اذ آوى الفتيات الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں بھلائی کو ہمارے لیے آسان عطا فرما۔ اصحاب کہف چند توحید پرست نوجوان تھے۔ ان کے دور معاشرے میں بت پرستی عام تھی اور اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس خود بھی بت پرست اور مشرک تھا، لوگوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ توحید والوں کو زبردستی شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے مناسب سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑ کے کھلی غار میں روپوشی اختیار کر لی۔ طے کر لیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص بھیس بدل کر شہر جایا کرے گا اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ثابت قدمی، رحمت الہی اور صحیح رہنمائی اور سامان کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ بس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی سال تک پردے ڈال دیے، یعنی گہری نیند سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ غار میں کتنی لمبی مدت دونوں گروہوں میں سے کس سے زیادہ یاد ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے نبی، ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کو سناتے ہیں، وہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی رہنمائی میں اضافہ فرما دیا۔ فرمایا کہ اصحاب کہف نے غار میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا مانگی اللہ نے وہ قبول کر لی۔ جب وہ داخل ہوئے تو اللہ نے ایک لمبی مدت کے لیے ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ 309 سال تک نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں لمبی مدت تک سلا کر ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ اس حالت میں سوئے انہیں 3 صدیاں گزر گئیں اور حالات تبدیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لہٰذا ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے، ورنہ ہم نے حقیقت سے دور کی بات کی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ۔
یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ وَإِذِ اسْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نوجوان جب تم اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا ان معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ فرمایا جب بادشاہ وقت تک یہ خبر پہنچی کہ چند نوجوانوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور بت پرستی سے انکار کی وجہ پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت عطا فرمائی۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں توحید کی دعوت یوں پیش کی کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے اس پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو واضح دلیل پیش کریں، اس لیے کہ دین بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بادشاہ نے اس دعوت توحید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان توحید پرستوں کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، جاؤ اپنے موقف پر نظر ثانی کرو، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے غار چھوڑ کر انہوں نے غار میں پناہ حاصل کی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اے نبی اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ جب سورج نکلتا تو ان کے غار کے دائیں جانب جھک جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ غار کے ایسے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے آپ اس کا کوئی مددگار اور رہنما نہ پائیں گے۔ وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے نبی آپ انہیں بیدار سمجھتے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں دائیں اور بائیں کروٹوں پر لٹا رکھا تھا اور ان کا کتا بھی غار کی چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو الٹے پاؤں بھاگ جاتے، ان کی کیفیت روب دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے۔ فرمایا اصحاب کہف پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی تھی، وہ جس غار میں سو رہے تھے صبح و شام دھوپ داخل ہوتی تھی لیکن ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، ان کے جسم غار کے کشادہ حصے میں سورج کی شعاعوں سے بالکل محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں پناہ دے کر نہ صرف ان کے دشمنوں سے انہیں بچایا بلکہ ان کے جسموں کو سردی گرمی سے متاثر ہونے سے بھی محفوظ رکھا۔ فرمایا اگر انہیں کوئی دیکھتا تو بیدار سمجھتا، ان کے جسم دائیں بائیں کروٹ بدلتے تاکہ زمین سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی غار میں موجود تھا جو ان کے ساتھ ہی آیا تھا، وہ غار کے دھانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ ان کے احوال سے ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اگر کوئی مضبوط دل والا آدمی انہیں دیکھتا تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ ان کی ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنا دی کہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں طویل نیند سے اٹھایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے سونے کی مدت دریافت کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تم کتنا عرصہ رہے، تو بعض نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم، بعض نے کہا جتنی مدت ہم ٹھہرے رہے تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے۔ اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے خرید کر لائے، نرم رویہ اختیار کرے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملاتہم ولن تفلحوا اذن ابدا، اس لیے کہ اگر مشرکین تمہیں پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اسی طرح ہم نے ان کے شہر کے لوگوں کو ان کے غار والوں کے حال سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یقیناً قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ غار پر عمارت بنا دو، پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آ گئے وہ کہنے لگے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ الثَّلَاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ، ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔
غیب کے بعد تو کاموں میں گمان کرتے ہیں، بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی اصل تعداد کو جانتا ہے، ان کی تعداد بہت کم لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے معاملے میں سرسری گفتگو کریں، آپ ان کے بارے میں ان اختلاف کرنے والوں میں سے کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ اصحاب کہف کو سوئے ہوئے جب 309 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر دیا، ان کے جسم کے اعضاء بالکل صحیح سالم تھے، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ جب سب نوجوان جاگ گئے تو ایک دوسرے سے اپنی نیند کے متعلق سوال و جواب کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، جب جاگے تو دن کا آخری پہر تھا، اسی لیے کس نے کہا کہ ہم رات ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں، کچھ نے کہا اللہ زیادہ جانتے ہیں ہم کتنی دیر اس حال میں رہے۔ بیدار ہونے کے بعد سب سے اہم ضرورت کھانا تھی۔ ایک ساتھی کو کہا کہ چاندی کا سکہ شہر میں لے جائے، عمدہ اور حلال چیز خرید کر لائے، جاتے ہوئے احتیاط اور نرمی کی ہدایت کی۔ فرمایا پھر کہ اگر اس وقت شہر میں اکثریت توحید ماننے والوں کی ہو چکی تھی۔ اصحاب کہف میں سے جب ایک نوجوان شہر پہنچا تو شہر کی ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، مگر اسے ڈر تھا کہ اسے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے روٹی لینے کے لیے موجود سکہ دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے ساتھ والے دکاندار کو دکھایا، وہ بھی حیران ہو گیا۔ انہوں نے پوچھ گچھ کر دی، تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے ہے؟ اصحاب کہف کا ساتھی کہتا رہا، میں اسی شہر کا باشندہ، کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی، لوگ کس طرح یہ بات مان لیتے؟ لوگوں کو شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی مدفون خزانہ ملا ہے۔ یہ بات اس وقت تک کہ بادشاہ کے پاس پہنچی۔ پھر بادشاہ اصحاب کہف کے غار تک پہنچا، اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس زمانے کے جو لوگ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک کے مبتلا تھے، ان کا شک ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنائیں۔ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں ان کی تصویریں آویزہ کر دیتے۔ یہی لوگ قیامت کے دن بدترین ہوں گے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا اصحاب کہف کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے وقوع اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا وعدہ الہی بالکل سچا ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًّا، اے نبی آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یا یہ کہیں کہ اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ اگر کہنا بھول جائیں تو یاد آنے کے بعد اپنے رب کا ذکر کہیں اور یہ کہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح ہدایت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 تاریخی سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی امید میں کہا کہ میں کل تمہارے سوالات کا جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن تک وحی نہ آئی، پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام کر لوں گا، اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر کہہ لیا کریں، اور یہ بھی کہہ دیا کریں کہ میرا رب میری نبوت کی صداقت کے لیے اصحاب کہف کی خبر سے بھی بڑی نشانیاں اور اہم دلائل پیش کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال تک سوئے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا لَبِثُوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کے غار میں رہنے کی مدت کا علم اللہ کو بخوبی علم ہے، اس کے پاس آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم ہے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ ان بندوں کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی اسے پڑھتے رہیے، اس کے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں سکتا اور آپ اس کے سوا کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔
ان سے اپنی نگاہوں کو مت پھیریں، آپ دنیا کی زینت زیب و زینت کے طلبگار بن جائیں۔ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت مت کیجیے۔ جس کا نافرمانی والا معاملہ حد سے گزر چکا، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ دعوت حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی، بلال، عبداللہ بن مسعود، حذیل قبیلہ کا ایک شخص اور مزید 2 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں قریش مکہ کے چند سردار آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ان غریب و نادار لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ دعوت تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، جو چاہے اس پر ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ احاط بہم سرادقها وَإِن تَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُہْلِ یشوی الوجوہ۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ کفار پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کے لیے تیل کی تلچھٹ کی طرح کا گرم پانی دیا جائے گا، استغفر اللہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وساءت مرتفقاً، اور بہت ہی برا پانی اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا ہر آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس دین پر ایمان لے آئے، چاہے اس کا انکار کرے، پھر اس کی سخت سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے جو اللہ نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی۔ فرمایا وہ ایسی سخت آگ ہے جس کی لپک انہیں اچھی طرح گھیر لے گی۔ جب وہ اپنے جلتے ہوئے دل کی آگ بجھانے کے لیے پانی طلب کریں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تیل کی تلچھٹ کی مانند پانی دیا جائے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو منہ کے قریب ہوتے ہی ان کے منہ کو جھلسا دے گی، وہ بہت ہی برا پانی ہوگا اور ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، یقیناً ہم کسی بھی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، انہی لوگوں سے رہنے والی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون، وہاں جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، وہ نرم، ملائم، باریک، موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ نعم الثواب، اور وہ تکیوں پر تختے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفاق، اور کتنی عمدہ آرام گاہ ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو لوگ دین اسلام قبول کرنے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بہترین انعام کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، اپنی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جو کہ ان کا بہترین انعام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کر رکھے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی اگا رکھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور ان کی پیداوار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔
اور اس باغ والے شخص کے پاس کثرت سے میوہ جات تھے۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے اپنے مومن ساتھی سے کہا کہ میں تو تجھ سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ بالفرض میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو میں ضرور اس سے بہت بہتر جگہ پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے مومن ساتھی نے کہا کہ کیا تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے نطفہ پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّاتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیا ہی بہتر ہو اگر تو اپنے باغ میں داخل کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی قوت نہیں۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّاتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تیرے باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن جائے۔ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تستطيع لها طلبا، یا اس باغ کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے پھر تم اسے کبھی نکال نہ سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، آخر کار اس باغ کے پھلوں کو گھیر لیا آفت نے اور اس باغ میں جو خرچ کر چکا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا۔ وہ انگوروں کا باغ اپنی چھتریوں کے بل گر پڑا اور وہ افسوس سے کہنے لگا کاش میں اپنے حقیقی پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کافر کی مدد کرتی، نہ ہی وہ خود اس کی آفت کا مقابلہ کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ مکمل اختیار صرف اللہ کو ہے، وہی بہتر بدلہ دینے والا اور اچھا انجام دکھانے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کی مثال بیان کی، جن میں سے ایک کافر اور دوسرا مومن تھا۔ کافر کی ملکیت میں انگوروں کے دو باغ کے جس کے چاروں طرف کھجور کے باغ اور درمیان میں کھیتی تھی۔ باغوں میں ہر سال خوب پھل آتا اور کبھی کمی نہیں ہوئی۔ دونوں باغوں کے درمیان اللہ عز و جل نے نہر جاری کر رکھی تھی۔ ایک دن اس کافر نے اپنے باغوں کو خوب ہرا بھرا دیکھ کر مومن آدمی سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میری اولاد اور خادم بھی تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ اپنے باغ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا میرا باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اگر قیامت بھی آ جائے تو مجھے ان باغوں سے بہتر باغ ملیں گے۔ اللہ کے نزدیک میرا مقام تم سے بڑا ہے، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مومن نے کہا تم اپنے رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، تمہیں مکمل انسان بنایا۔ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ باغ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا، وہ چاہے تو اسے آباد رکھے، وہ چاہے تو اسے برباد کرے۔ تم جو مجھے نفرت اور غریبی کا طعنہ دے رہے ہو تو دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو اس کے برعکس کر دے، مجھے کوئی بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر کوئی آسمانی آفت نازل کر دے۔ اچانک کافر کا باغ دیکھتے ہی دیکھتے تباہ و برباد ہو گیا اور وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اس باغ پر اتنی رقم خرچ کر دی، سب برباد ہو گئی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کافر کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کے کفر و شرک اور تکبر و سرکشی کا نتیجہ ہے۔ جس اولاد اور خدام پر نازم تھا انہیں عزت کا باعث سمجھتا تھا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو نہ آ سکا، نہ ہی وہ خود انتقام لے سکا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی ان لوگوں سے دنیا کی مثال بیان کیجئے کہ وہ اس کی پانی کی مانند ہے جو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں، پھر اس سے مختلف قسم کا گھنا سبزہ اگاتے ہیں، پھر خشک ہو کر گھاس بن جاتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ المال والبنون زینات الحیات، یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا، ہمیشہ باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں اور ثواب ہے، اور اجر کی امید کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں سب سے بہتر ہے۔
وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَّالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے آپ زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھیں گے، ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے۔ وَأُوْرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تمام لوگ آپ کے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جبکہ تم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں رکھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ۔ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اے نبی مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، یہ کیسی کتاب ہے، نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات، بلکہ ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ مجرمین نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے سب کو اپنے سامنے لکھا ہوا پائیں گے، موجودہ پائیں گے۔ آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کی پیدائش کے موقع پر حاضر کیا، نہ خود ان کی پیدائش کے موقع پر، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ۔ جس دن اللہ فرمائے گا ان معبودوں کو بلاؤ جنہیں میرا شریک سمجھتے تھے، ان کو پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان مشرکین کے درمیان ایک پردہ اور آڑ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا۔ ہم گنہگار لوگوں کو جہنم کی آگ کو اور گنہگار لوگ جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا انہم مواقعوہا ولم یجدوا عنہا مصریفا، کہ ہم آگ میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ ہم نے یقیناً اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا۔ مگر انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسا معاملہ ہو جائے یا ان کے سامنے ان پر عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ہم تو رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں، اور کفار باطل شبہات کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور جس عذاب سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اسے مذاق بنا ڈالا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، وہ ان سے منہ پھیر لے اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکا ہے اسے بھول جائیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے تاکہ وہ اس کی نصیحت کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، اور اے نبی اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو یہ کبھی نہ آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ۔ اے نبی آپ کا پروردگار بہت ہی بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا، اگر وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جس سے یہ مجرمین کوئی فراہ راہ نہ اختیار کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِيهِم مَّوْعِيدًا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ یاد کر دیے جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں چلنا پڑے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًّا حُوتَاهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا۔
بس جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے. مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ. لقد لقینا فی من سفرنا ھذا نصب. ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے. قال اریت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. اس نے جواب دیا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جب ہم چٹان سے ٹیک لگائے آرام کر رہے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا. دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بھولا دیا. اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنایا. قال ذلک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصاصا. موسیٰ نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے واز کر رہے تھے. ان میں سے ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا میں. اللہ عز و جل نے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک بندہ ہے جو آپ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتا ہے، جا کے اس سے علم سیکھیے. علم کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا. یہ بخاری شریف کی حدیث سے واقعہ ہے. فرمایا اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان یوشع بن نون کو بلیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ساتھ ایک تلی ہوئی مچھلی لے لی. چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے. جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو آرام کی غرض سے لیٹ گئے. اللہ کے حکم سے وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی. اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے بعد آگے چل پڑے. کافی آگے جا کر نوجوان سے دوپہر کا کھانا طلب کیا تو اسے فوراً مچھلی والا واقعہ یاد آ گیا. اس نے بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ واپس لوٹ آئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا؟ کہا خضر علیہ السلام نے انک لن تستطیع معی صبرا. آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکیں گے. وکیف تصبروا علی ما لم تحط بہ خبرا. جس کا حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. قال فانی تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا نہ دوں. موسیٰ علیہ السلام جب واپس جگہ لوٹ گئے جہاں مچھلی دریا میں کودی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے خضر علیہ السلام کو وہاں پایا. ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی وہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ ایسے کام دیکھیں گے جو بظاہر آپ کی شریعت کے خلاف ہوں گے، اس لیے کہ میرے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا ایسا علم ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا، لہٰذا آپ کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں انشاءاللہ صبر سے کام لیتے ہوئے آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر خضر علیہ السلام نے یہ شرط منوائی کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کسی کام کو دیکھ کر اس کی مصلحت کے بارے میں اس وقت تک مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی تفصیل آپ کو نہ بتا دوں. فانطلق حتی اذا راکبا فی السفینۃ خرقہا. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. قال اخرقتہا. جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تاکہ اس کے سواروں کو دریا میں غرق کر دیں؟ لقد جئت شیئا امرا. یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی اس لیے میری پکڑ نہ کیجیے اور میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائیے.
موسیٰ علیہ السلام کے علم سیکھنے کی درخواست پر خضر علیہ السلام انہیں لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی کے مالک نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں مفت کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی کنارے کے قریب پہنچ گئی، خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً بولے کہ آپ نے بہت برا کام کیا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض نہ کرنے کی یاد دہانی کرائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس بات پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، اتنی سختی نہ کیجیے کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں کو راستے میں ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ کشتی کا سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام خشکی کے راستے پر چل پڑے۔ وہاں انہوں نے چند بچوں کو میدان میں کھیلتے ہوئے پایا۔ خضر علیہ السلام نے ان بچوں میں سب سے زیادہ ذہین بچے کو اٹھایا، زمین پر لٹایا اور ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً بولے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا وہ بچہ پیدائشی کافر تھا جو بالغ ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر پر مجبور کرتا۔ الحمدللہ ہمارا 15واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کی اگلی جو آیات ہیں وہ 16ویں پارے میں ہے، اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا ضرور بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریات ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا اللہ یا رحمان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد۔ یا ذوالجلال والاکرام، اے کائنات کے مالک، اے رب العالمین، اے تمام جہانوں کے مالک، اللہ آپ کو آپ کے عرش عظیم کا واسطہ، آپ کو آپ کی بادشاہت کا واسطہ، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، جو جانے میں ہوئے جو انجانے میں ہوئے ان سب غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کرنا، اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کرنا، مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اس رمضان کی بابرکت مہینے کی وجہ سے، اللہ اس میں آپ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ہمیں گنہگار بندوں کو، اپنے پیارے نبی کی امتیوں کو، اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، یا میرے مالک ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا، مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ یا رب العالمین ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دے دینا۔ یا اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لینا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا،
یا میرے مالک جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا رب العالمین اپنی جناب سے، اپنی مہربانی سے ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جاری کر دینا۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دینا۔ یا میرے مالک ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دینا۔ یا اللہ میری نانی جان کو، میری امی کو، ماں جی کو، بھائی جان فاروق کو، حور کو، آئمہ کو، رامش کو، ماہم کو، انم کو، یا اریکہ کو، یا اللہ سب کو اپنی جناب سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دینا۔ اللہ آپ کے لیے تو شفا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ آپ اپنی جناب سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دینا۔ یا رب العالمین بے اولادوں کو زندگی والی نیک صالح اولاد عطا کر دینا۔ یا اللہ ارم منصور کو، رابعہ نعمان کو، ختیجہ وقاص کو، ختیجہ ہمایوں کو، زنیرہ عمر کو، کرن زہیب کو، ختیجہ فیصل کو، یا رب العالمین سدرہ عمر کو، سدرہ عرفان کو، یا اللہ سب کو اپنی جناب سے زندگی والی نیک صالح اولاد عطا کر دینا۔ یا میرے مالک آپ کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ آپ نے تو کن کہنا ہے اور میری ان بہنوں کی گودیں بھر دینی ہیں، اللہ ان کی گودیں اپنی جناب سے بھر دیجئے۔ اللہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، ان کو دنیا کے اس میٹھے میوے کی ضرورت ہے، اللہ ان کو اس دنیا کے میٹھے میوے کی ضرورت ہے، ان کو عطا کر دیجئے۔ یا میرے مالک میری بہنیں جو میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ ان کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا کر دیجئے۔ اللہ میں نہیں جانتی کہ ان کے دلوں میں کیا کیا دعا ہے، اللہ آپ ان سب پر اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنا فضل جاری کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارا میم کو اچھی جزا عطا کرنا، یا اللہ ان کے خاوند کے جان و مال میں اضافہ کرنا، یا اللہ اس میں برکت عطا کرنا، یا اللہ ان کے عثمان کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، ان کی بیٹیوں کے نیک نصیب کرنا، اللہ ان کے لیے بہت احسن اور عافیت والے، برکت والے، رحمت والے معاملات کرنا، اللہ ان کو کسی قسم کی کسی پریشانی میں نہ ڈالنا بلکہ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا میرے مالک ہماری ٹیم کے سب لوگوں کو، عائشہ جی، فیض، سارہ، ثنا، رابی، سائمہ جی، دعا چودھری، شبنم، مومنہ جنت، سمیرہ یاسین، سمی، اریبہ، یا اللہ سب لڑکیوں کو اپنی جناب سے اپنی رحمت، اپنی برکت کے سائے میں لے لینا۔ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اللہ آپ کے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، اللہ پر ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں، اللہ ہم آپ کی رحمت کی امید کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم پر امید ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں گے، اللہ ہمیں سچی خالص توبہ کی توفیق دے دیجئے، اللہ ہمیں سچی خالص توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت والا، اپنے کرم والا، برکت والا معاملہ عطا کیجئے۔ یا رب العالمین یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا کر دیجئے، یا اللہ بے دینوں کو دیندار کر دیجئے، یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجئے۔ یا اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کی فکر کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو فکر کرنے والا نمازی بنا دیجئے۔ اللہ قبر میں سب سے پہلا سوال اس بارے میں ہوگا، اللہ ہمیں نمازوں پر قائم رہنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمارے خامدوں کو، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دیجئے، اللہ ہمارے خامدوں کو، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دیجئے۔ اللہ اپنی جناب سے ہم سب پر اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنا فضل جاری کر دیجئے۔ اللہ جی آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجئے، اللہ ہم عورتوں کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں فتنے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں حسد، بغض، کینے سے بچا لیجئے، یا رب العالمین ہمیں جھوٹ، چوری، چغلی سے بچا لیجئے، یا رب العالمین ہمیں خامدوں کی ناشکری سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچا لیجئے، یا رب العالمین ہمیں اپنا تابع دار بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے، یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، یا اللہ عطیہ باجی کو شفا دے دیجئے، یا رب العالمین عطیہ باجی کو شفا دے دیجئے۔
یا رب العالمین بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا کر دیجئے۔ یا اللہ جو بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا کر دیجئے۔ یا اللہ اس وقت ساری امت مسلمہ بے روزگار ہو کے بیٹھی ہے، اللہ آپ ہی کرم کر سکتے ہیں، آپ ہی رحم کر سکتے ہیں، آپ ہی شفا کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل کیجئے، مردوں کے کاروبار میں ان کے جان و مال میں برکت عطا کر دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے چن لیجئے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دیجئے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا اور ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کا صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق دے دیے۔ یا اللہ میرے ابو اور ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دینا، اللہ ان کے جنت کے بستر بچھا دینا، یا اللہ ان کو جنتی کھانے کھلا دینا، اللہ ان کی اچھی مہمانی کرنا، اللہ ان کی اچھی مہمانی کرنا، اللہ ان کی اچھی مہمانی کرنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ ہمارے پاس جتنے ہمارے بڑے موجود ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ ہمارے چاچوں ماموں خالہ تایا پھپھی سب کے گھروں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرنا، اللہ سب کے گھروں میں اپنا فضل نازل کرنا، اللہ سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل کر دینا، اللہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ اپنے خزانوں میں سے آپ نے تو صرف کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ اللہ ہمارے ان سب بڑوں کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والے دعائیں دینے والے رکھنا۔ یا رب العالمین جو مانگتے ہیں ان کو نواز دینا، اللہ میں نہیں جانتی ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں یا اللہ جو بھی نیک جائز حاجات ہیں وہ پوری کر دینا۔ یا رب العالمین مبی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہے، اللہ اس کی اس دعا کو قبول و منظور کرنا، اللہ اس کی اس دعا کے لیے، اللہ اس کی اس کوشش کے لیے راستے آسان کر دینا۔ یا اللہ زینب اور مبشرہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، زندگی والی نیک اولاد دینا، یا اللہ زینب اور مبشرہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، زندگی والی نیک اولاد دینا، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ زندگی والے بچے دے کے ان کو گھروں میں واپس بھیجنا، اللہ بھری گودیں ہیں خیریت سے فارغ کرنا، اللہ بھری گودیں ہیں خیریت سے فارغ کرنا، یا رب العالمین نیک زندگی والی اولادیں عطا کرنا، اللہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے دینا، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک بنا دینا، یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دینا۔ اللہ جی جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دینا، اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا آتا ہے، اللہ جی آپ کی جناب سے یا رب العالمین آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی معافی کا سوال کرتے ہیں، اللہ جی معاف کر دینا، اللہ جی معاف کر دینا، اللہ جی معاف کر دینا، یا اللہ جی معاف کر دینا، یا میرے مالک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کر دینا، اللہ ریاکاری نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ اس پہ ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ جانے انجانے جو غلطی ہو رہی ہے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، یا رب العالمین کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کرنا، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کرنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، یا اللہ میرے بھائیوں کی مشکلیں آسان کر دینا، اللہ ان تینوں کے اوپر اپنی رحمت برکتیں نازل کر دینا، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دینا، یا رب العالمین ہر گھر میں بھائی بیٹے باپ موجود ہیں، اللہ سب کے گھروں سے پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ سب کو اپنے رحم و کرم میں اپنی فضل میں شامل کر لیجیے، یا رب العالمین میری بہنوں باجیوں کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل کرنا، اللہ ان کے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کر دینا، اللہ آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں،
اللہ جہاں خامد بیوی میں ناچاکی ہے وہ دور کر دینا۔ اللہ خامدوں کو بیویوں کا اور بیویوں کو خامدوں کا فرما بردار بنا دیجیے، اطاعت گزار بنا دیجیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنا دیجیے۔ اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ یا رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے۔ یا رب العالمین اپنے خاص کرم اور اپنے خاص فضل سے ہم سب کو نواز دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا میرے مالک ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا میرے مالک ہم سے راضی ہو جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔